ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی اصل بات کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہوں کہ بار الہ جو کچھ کہا اور سنا جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ ہم نے جو قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کی ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں دعا کریں کہ بار الہ تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے جیسے بھی جس جذبے کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ تیری راہ میں قربان کیا، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ وہ کوئی بھی عبادت کرتے تو عبادت کرنے کے بعد اس کے بارے میں دعائیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ دیکھیے، قربانی جو ہم نے کی ہے، قربانی کا جو مقصد ہے، قربانی کا مقصد صرف اور صرف ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا جہاں کہیں پر بھی ذکر کیا ہے، بلکہ پوری انسانیت کا اللہ رب العالمین نے جو مقصد بتایا ہے، کہا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے کے جتنے لوگوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، وہاں پر بھی کہا لعلکم تتقون، اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں کہ آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان روزوں کا مقصد اور جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہ تو اس قربانی کا گوشت، پوشت، نہ خون، نہ چمڑی، کچھ بھی نہیں پہنچتا، صرف اور صرف آپ کے دلوں کا تقوی، آپ کے دلوں کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، اور اللہ کا ڈر کیسا ڈر ہونا چاہیے، کیسا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ حق کیا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا؟ دیکھیے، ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ہوتا ہے۔ ہم آگ سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ آگ کو دیکھ کے بھاگیں؟ نہیں، آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم آگ کے اندر کودیں نہ، ہم آگ کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سانپ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیں۔ شیر سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم شیر کو دیکھ کر بھاگیں۔ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ہے، ایسے ہی اللہ سے ڈرنے کا بھی ایک حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جایا جائے، ان چیزوں سے باز آ جایا جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب سود سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ سود بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے کہا سود سے بچو۔ سود خور کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی کیسی اس کی سزا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص آج خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ جب ہم سفر معراج پر گئے اور معراج پر چلتے چلتے ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے، ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، ہم نے کیا دیکھا؟ اس خون کی نہر میں ایک آدمی غوطہ لگا رہا ہے، ایک آدمی اسی خون کے نہر کے بیچوں بیچ ڈبکی لگا رہا ہے، اسی خون کے نہر میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خون کے نہر کے کنارے ایک اور آدمی کھڑا ہے۔ جب اس خون کے نہر کا جو بیچوں بیچ میں جو آدمی ہے وہ جب اس کے کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باہر جو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی ہے ایک بھاری بھرکن پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر دہ مارتا ہے، اور پھر وہ آدمی بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کنارے پر کھڑا آدمی پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے، پھر وہ آدمی بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کنارے پر کھڑا آدمی پتھر مارتا اور وہ بیچوں بیچ چلا جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے؟ اے جبرائیل یہ کون ہے جو خون کی نہر میں بیچوں بیچ غوطہ لگا رہا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ سود خور لوگ ہیں، یہ دنیا میں انٹرسٹ کا کام کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں سود پہ نہیں بچا کرتے تھے، یہ سود خور لوگ ہیں جس کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے اور پھر وہ بیچوں بیچ چلا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ سود خور ہے، یہ سود اتنا خطرناک چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وعیدیں سناتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خون کی نہر میں بیچوں بیچ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سود کی جہاں بات آتی ہے فوراً اس سے بچا جائے، یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہے، حق تقاتہ، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کیا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نو عمر لونڈی کو پکارا، آواز دیا، ایک بار آواز دیا اس نے نہیں آیا، دوبارہ آواز دیا نہیں، آواز پر لبیک کیا، تین بار آواز دیا اس نے اس آواز پر لبیک نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں پردے سے باہر جا کے دیکھتی ہوں وہ لونڈی اپنے کسی جانور کے ساتھ کھیل رہی ہے، وہ آ کے اللہ کے نبی سے بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی وہ آپ کی آواز سن رہی ہے لیکن آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتی۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، غصے سے لال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی باہر آتے ہیں اور اپنی مسواک اٹھاتے ہیں اور اس مسواک سے اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، آپ اپنی مسواک کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے اس کو آواز دیا، آپ کی آواز پر اس نے لبیک نہیں کیا، آپ اس سے غصہ بھی ہوئے، آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں لیکن آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ام سلمہ مجھے قیامت کے دن کا ڈر، مجھے قیامت کا خوف لاحق ہو گیا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں مجھ سے پوچھ دے گا کہ یہ قصاص اور یہ بدلہ تو کیسے دے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سے ڈر گیا، اس وجہ سے میں اس کو سزا نہیں دیا، قصاص اور بدلے کے ڈر سے میں ڈر گیا اس لیے میں نے اس کو سزا نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی برائی کا ارادہ ہو اور برائی کرنے جائے اور جیسے ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو وہ اس سے باز آ جائے، یہ نہیں کہ اب تو گناہ ہو گیا ہو گیا۔ اللہ کا خوف اور ڈر یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس پر توبہ کرے، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف ہے۔ صحابہ کرام بھی اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، کس قدر ان کا خوف ہوا کرتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک غلام تھا جو روزانہ
कुछ न कुछ आपको ला कर देता था हलाल कमाई का, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस हलाल कमाई को खा लेते थे। एक मर्तबा वो गुलाम क्या करता है कि किसी कहानत की वजह से किसी को धोखा देकर कोई बात बताता है, फ्यूचर की बात बताता है, और वो फ्यूचर की बात वो सही हो जाती है, और उसके बदले में वो आदमी कुछ देता है, और वो गुलाम आपको ला के देता है, अबू बकर को ला के देता है। हजरत अबू बकर जैसे ही उस चीज को लेते हैं, भूख की तपिश, भूख की शिद्दत की वजह से फौरन खा लेते हैं, और वो गुलाम कहता है, ऐ मेरे आका, आपको जब भी मैं कोई चीज ला कर देता आप पूछते ये कहां से लाए, ये हराम है या हलाल है, आज आपने क्यों नहीं पूछा। हजरत अबू बकर जैसे पूछते हैं कि ये कैसी चीज है, हलाल ही तो होगा, रोजाना हलाल ला के देता, आज भी हलाल ही ला के दिया होगा। हजरत अबू बकर गुलाम से पूछते हैं, गुलाम क्या कहता है कि मेरे आका, हमने तो किसी को धोखा देकर किसी को फ्यूचर की बात बताई, मुस्तकबिल की बात बताई, और वो बात सच हो गई, और उसके बदले में उसने मुझे ये चीज दिया जो मैं आपको ला कर दिया, और आपने उसको खा लिया। हजरत अबू बकर जैसे ही गुलाम की ये बात सुनते हैं कि किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ बोलकर ये चीज लाया और मैंने उस चीज को खा लिया, हजरत अबू बकर कहते हैं कि बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत अबू बकर अपनी उंगलियों को मुंह में डालते हैं और क़य करते हैं, और उसके साथ जितनी भी चीज थी वो सारी की सारी चीज निगल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये होता है अल्लाह का डर। हजरत अबू बकर को जैसे ही वो गुलाम बताता है मैंने कहानत कह के किसी को ये चीज लाया, हजरत अबू बकर उंगली डाल के क़य करते हैं। ये होता है हक़ तुक़ात ही, अल्लाह से डरने का हक। ये नहीं कि हजरत अबू बकर ने वो चीज को खा लिया, अब तो मैं खा लिया हूं, अब अल्लाह से तौबा कर लेता हूं। अल्लाह से तौबा के साथ साथ उन्होंने उस चीज को क़य करके निकालने की कोशिश की। ये होता है अल्लाह का डर। मौलाना अब्दुर्रब गुंडवी एक वाकया नकल करते हैं मवाइज़े हसना के अंदर कि एक जमाने में एक बादशाह था, बड़ा ही नेक था, बड़ा बुर्दबार था, बड़ा आदिल था। उसके आदिल अदलो इंसाफ की शोहरत दूर दूर तक थी। एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि कैसे ऐसा हो सकता है, एक आदिल बादशाह है, इतनी मसरूफियात के बावजूद उसकी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इस चीज को देखने चाहता हूँ। वो आदमी बादशाह के दरबार में आता है और बादशाह से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके दरबार में आग और पानी दोनों एक साथ है। मौलाना अब्दुर्रब लिखते हैं, उस वाक़े को नकल करते हैं, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आग और पानी दोनों एक साथ है आपके दरबार में। बादशाह कहता है मैं आपकी बात को समझा नहीं, क्या मतलब आग और पानी का खेल। बादशाह कहता है कि मैं नहीं समझा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने सुना है इतनी मसरूफियात अदल इंसाफ के बावजूद आप गरीब परवर हैं, फुकरा मसाकीन की मदद करते हैं, लोगों के साथ अदल के साथ काम लेते हैं, उसके बावजूद आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती है। बादशाह कहता है ये बात है, ये मामला है। बूढ़ा कहता है मैं यही चीज देखने के लिए आया हूँ। बादशाह कहता है तुझे जरूर दिखाया जाएगा। बादशाह कहता है कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, और बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे शहर को दुल्हन की तरह एक खूबसूरत सजा दिया जाता है, बना दिया जाता है। और फिर बादशाह कहता है उस बूढ़े आदमी से एक प्याला देता है और उस प्याले में पानी रख देता है, और बादशाह उस बूढ़े आदमी को प्याला देता है और उसके साथ 2 जल्लादों को लगा देता है। बादशाह कहता है उन जल्लादों से कि जैसे ही ये बूढ़ा आदमी पानी इसके प्याले से गिरे, एक बूंद भी गिरे, इसकी गर्दन मार देना, इसकी गर्दन उड़ा देना। वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो जल्लाद दोनों शहर को घुमाने के लिए उस बूढ़े आदमी को लेकर जाते हैं। पूरा शहर घूमता है। शहर घूमने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी शाम को बादशाह के दरबार में हाजिर होता है, बादशाह मुस्कुराता है, कहता है बताइए मियाँ कैसा लगा हमारा शहर, आपने हमारे शहर को देखा, घुमाए, कैसा हमारा शहर लगा। बूढ़ा आदमी प्याला फेंकता है, कहता है बादशाह तूने मुझे इस लायक कहां छोड़ा कि मैं तेरे शहर का दीदार करूं, मैं शहर को देखूं। ये 2 जल्लाद मेरे पीछे थे, अगर मेरे प्याले से पानी गिरता ये 2 जल्लाद मेरे गर्दन को उड़ा देते, मेरी नजर तो इस प्याले पे थी। बादशाह कहता है यही आग और पानी का खेल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर डर हो, अल्लाह का खौफ हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहे जितना भी मसरूफ हो, जितना भी बिजी हो, अगर आपके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, तो आप
ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کر سکتے. یہی ڈر، یہی خوف میرے اندر کہ میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہوں اپنے سامنے، اور اللہ رب العالمین کی جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. وہ بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، بڑا مصروف، بہت بیزی تھا، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس نے ایک وقت کی نماز نہیں قضا کی. بوڑھا آدمی کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ آگ اور پانی کا کھیل کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ رب العالمین سے ایسے ہی ڈرا جائے جیسے اللہ کا ڈرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں، حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے ارد گرد کسی علاقے میں گیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ شاگرد بھی تھے. حضرت نافع کہتے ہیں کہ جیسے ہی دسترخوان لگایا گیا ایک چرواہا وہاں سے گزرا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس چرواہے سے کہ آؤ آپ بھی ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، آپ بھی کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ ہمارے کھانے میں شریک ہو جاؤ. وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. وہ چرواہا حضرت عبداللہ کو پہچانتا نہیں تھا، کہہ رہا ہے میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اتنی سخت گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں، دھوپ کی شدت میں، اور اتنے سخت کام، پہاڑوں کی چوٹیوں میں آپ بکریوں کو چراتے ہو اور اتنی گرمی میں روزے سے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چرواہے نے جواب دیا کہ عبداللہ میں ان خالی دنوں میں، ان ایام میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بہرحال حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بکریاں آپ کے پاس ہیں اس میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کر کے اسے پکائیں گے اور آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ بھی کھاؤ گے، ہم بھی کھائیں گے، اور آپ کی جو بکری ہے جو ہمیں دیں گے ہم اس کی پوری قیمت ادا کریں گے. جیسے حضرت عبداللہ یہ بات کہتے ہیں، چرواہا کیا کہتا ہے؟ چرواہا کہتا ہے کہ حضرت آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں جتنی کی جتنی ہیں ساری کی ساری بکریاں میرے آقا کی ہے، ایک بھی بکریاں میری نہیں ہے، میں ان بکریوں کو نہیں بیچ سکتا، میں نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اس کا ایمان اتنا تازہ، کیوں نہ اس کے ایمان کا امتحان لیا جائے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ او چرواہا، آج اگر ایک دو بکریاں آپ ادھر ادھر کر دو گے، ایک دو بکریاں بیچ دو گے تو کون دیکھنے والا ہے؟ آپ کا مالک کیا جانے گا؟ آپ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھیڑیوں نے ایک دو بکریوں کو کھا گیا، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ایسے علاقوں میں بھیڑیوں کا کھا جانا بکریوں کا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ جیسے یہ کہتے ہیں، وہ چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے مالک کو تو یہ بتا دوں گا، میں اپنے مالک کو یہ بول کر مطمئن کر دوں گا کہ ایک دو بکریوں کو بھیڑیوں نے کھا گیا، میرا مالک مان لے گا، میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. لیکن اے حضرت عبداللہ، اے عبداللہ، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ جو اللہ دیکھ رہا ہے، جو اللہ سمیع البصیر ہے، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا تو جھوٹ کیوں بولا، یہ بکریاں میری نہیں. حضرت عبداللہ کو یہ جملہ اتنا بھا گیا، اتنا متاثر ہو گیا کہ آپ اپنی زبان پر بار بار یہ جملہ کرتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. حضرت عبداللہ جب وہاں سے جاتے ہیں اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں، جب مالک کا پتہ لگاتے ہیں اس چرواہے کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، جھوٹ بولنے کی پرمیشن ہے، لیکن ایسی سچویشن میں بھی اس چرواہے نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، ایسے ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں، مولانا عبدالرب ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں مواعظ حسنہ کے اندر، پڑھیے. اللہ کے نبی مولانا عبدالرب کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بہت بزرگ آدمی تھا اور بڑا ہی نیک آدمی تھا. اس کا کام کیا تھا؟ ایک دن اس نے کسی دکاندار پر گیا اور دکاندار کو ایک سکہ دیا اور کہا مجھ کو اس کے بدلے میں سودا دے دو. راشن اور غلہ خریدنے کے لیے گیا. اس نے جب بزرگ آدمی نے وہ سکہ دیا دکاندار کو، دکاندار اس آدمی کے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے. الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد سکہ اچھالتے ہوئے اس آدمی کے پاس پھینک دیا، کہا کہ تیرا سکہ کھوٹا ہے،
تیرا سکہ کھوٹا ہے، اس کا سودا نہیں مل سکتا ہے۔ وہ بزرگ آدمی جیسے ہی یہ سنتا ہے کہ میرا سکہ کھوٹا ہے، وہ فوراً بے ہوش پڑ جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج اس نے میرے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور میرے منہ پر پھینک دیا۔ کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال کو، میرے نام اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھے گا اور میرے منہ پر مار دے گا، کہے گا تیرا اعمال اس لائق نہیں کہ تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین میرے نام اعمال کو، میرے عمل کو میرے منہ پر مار دے گا تو میں اس وقت کہاں سے دوسرا عمل لاؤں گا؟ آج دنیا میں تو میں دوسرا سکہ لا سکتا ہوں، دنیا میں میں دوسرے سکے سے غلہ، اناج اور راشن خرید سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں دوسرا عمل کہاں سے لاؤں گا جب اللہ میرا عمل میرے منہ پر مار دے گا؟ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ ہوتا ہے اللہ کا تقوی۔ کہاں آج ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہے؟ ہم نے تو بڑے جذبے کے ساتھ قربانی کے جانور پر چھری چلا دی، ہم نے اللہ اکبر کہہ کے قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں ہلاک کر دیا، قربان کر دیا۔ کیا یہ جذبہ تھا؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم قربانی کے بعد ہم نمازی ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر یہ تقوی پیدا ہوا؟ یقین جانے اگر ہمارے اندر ڈر اور تقوی نہیں پیدا ہوا تو یقین جانے ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے تو آپ کے لین دین کے معاملات، آپ ہر معاملات میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، جیسے ہی مؤذن پکارے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہو، آپ اپنے شاپ میں بیٹھے ہو، اپنے دکان میں بیٹھے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جیسے ہی مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، آپ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آؤ اور نماز ادا کرو۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ والوں کو کبھی ان کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے بس یہی کہوں گا، آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، طبیعت تھوڑا ناساز ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد اور لب لباب اور خطبہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو۔ آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، ان ساری عبادتوں کا مقصد اور محض خاص طور سے یہی ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی مقصد ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ یقین جانے اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں تو ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ جن عبادتوں کو ہم لے کر جائیں اللہ رب العالمین کے ہاں، جن قربانیوں کو، جن روزوں کی عبادتوں کو لے کر جائیں اللہ کے ہاں، اللہ ہمارے نام اعمال کو، ہمارے عمل کو ہمارے منہ پر مار دے، ہم وہاں پر کہاں سے دوسرا عمل لے کر آئیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو اور اللہ رب العالمین سے ڈریں اور نماز پڑھیں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو بتاتی ہے کہ یہ ڈر، یہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ دین کے بعد، اسلام کے بعد، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی چیز بندے کے اوپر لاحق ہوتی ہے تو نماز ہے۔ اسی لیے تو معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو معاذ بن جبل سے کہا کہ تم ان سے کہنا کہ کلمہ توحید کا اقرار کرو، جب کلمہ پڑھ لیں تو ان سے کہنا کہ تم نماز پڑھو۔ سب سے پہلے جو دعوت دی انہوں نے نماز کی دعوت دی، کلمہ توحید کے بعد نماز یہ نماز وہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے مرتے یہ کہتے چلے گئے الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آج امت مسلمہ بہت بڑی جماعت آج نماز سے دور ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ بار الہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لا ولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین
جو ہم میں سے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جن گناہوں کے بدلے ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ اللہ آئندہ تو ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان ایمان کی دولت لے کر جا چکے ہیں وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اللہ رب العالمین ان کی بال بال مغفرت عطا فرما۔ اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تو ان کی قبروں کو کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا